اللہ عز و جل کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا جو 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا، اور یہ پتھر ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں رہتا تھا، اور اس پتھر سے اللہ عز و جل کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات ظاہر ہوئے، جن کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے ہے۔ اور پہلا معجزہ جو ہے اس پتھر کی سب سے لمبی دوڑ ہے، اور یہ اللہ عز و جل کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ دستور عام تھا، یہ لوگ جب سب نہاتے تھے تو ایک تالاب میں ننگے بدن ہو کر نہاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے، لیکن آپ کے اندر نبوت کی خصوصیات موجود تھی۔ آپ علیہ السلام صبر و حیا کے پیکر تھے، اس لیے ان کے ساتھ نہیں نہاتے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اندرونی حصے میں برس کا کوئی داغ ہے، یا آپ علیہ السلام نامرد ہے اس لیے ہمارے ساتھ نہیں نہاتے۔ یعنی جب بھی جہاں یہ بنی اسرائیل اکٹھے ہوتے اس طرح کی گفتگو کرتے آپ کے خلاف۔ جب ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی تو آپ علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے۔ تو اللہ کریم اپنے نبیوں کو رنجیدہ اور غم زدہ نہیں ہونے دیتا، تو اللہ کریم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس تہمت سے بے عیب ثابت کیا۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ نہا رہے تھے، اور وہ پتھر جو تھا اس کو نکال کر رکھا اور اپنے کپڑے اتار کر پتھر کے اوپر رکھ دے اور نہانے لگے۔ اور جب آپ علیہ السلام نہا کر فارغ ہوئے، کپڑے پہننے کے لیے پتھر کے قریب آئے تو وہ پتھر جو ہے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پیچھے ہیں، آواز ہے صوبی حجر میرے کپڑے دو۔ لیکن اس پتھر کی ایسی لمبی دوڑ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے بازاروں میں گھومتا ہوا، گلی کوچیوں میں گھومتا ہوا اس جگہ پر آ کر رک گیا جہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ جمع تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کے تمام بڑے چھوٹوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ کا جسم مبارک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا، اور سب نے دیکھا کہ اللہ عز و جل کے نبی میں وہ عیب نہیں ہے جس کی بنی اسرائیل ان پر تہمت لگا رہے تھے۔ سب کہنے لگے اللہ عز و جل کے نبی بے عیب ہیں۔ تو اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کو بے عیب ثابت کرنے کے بعد اس پورے واقعے کو سورہ احزاب میں اس طرح بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایمان والوں لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا کر انہیں رنج پہنچائی، تکلیف پہنچایا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اور اللہ کریم نے ان کو اس عیب سے پاک فرمایا، بری کیا جس کے بارے میں وہ تہمت لگاتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی عزت و آبرو والے تھے۔ اور اس پتھر کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو پیاس لگی، وہ اللہ عز و جل کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پانی کا سوال کیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے یوں بیان فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اے موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اسی پتھر پر مارا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور بنی اسرائیل نے اس سے پانی پیا۔ یعنی یہ وہ تھا آپ علیہ السلام کا پتھر جن سے آپ علیہ السلام کے 2 عظیم معجزے ظاہر ہوئے، اور ان دونوں معجزوں کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں تفصیل سے بیان فرمایا۔